کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک شخص بڑا امیر تھا، اس کے پاس اپنی کافی دولت تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس جو زمین تھی وہ بڑی زرخیز تھی، وہ اس میں کاشتکاری کرتا، ہل چلاتا اور ہر طرح کی محنت کر کے اچھا خاصا وہاں سے وہ کما لیتا، جس میں اس کے لیے اناج ہوتا اور وہ اناج بیچ کر پیسہ بھی حاصل کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، اس کے بعد اسے حکومت وقت نے اپنے ملک سے نکال دیا، وہ ملک بدر ہو گیا، اپنے علاقے سے دور چلا گیا۔ اب جو اس کا کنبہ قبیلہ تھا اس پر وقت زوال آ گیا، کیونکہ وہ اکیلا فرد تھا جس نے اپنے خاندان کا روزگار چلایا ہوا تھا۔ اس کی جو زمین تھی وہ ہے تو زیادہ تھی، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے خاندان میں سے یہ علم نہ تھا کہ اس زمین کو سنبھالنا، کاشت کرنا کیسے ہے۔ اب چونکہ اسے ملک سے نکال دیا گیا، وہ دور چلا گیا اور اب ادھر اس کی فیملی محتاج ہو گئی، ان کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہ تھے اور جو زمین تھی وہ اسی طرح پڑی رہی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی ملاقات اپنے ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کا حال بتایا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے یہ کام کیا کہ ایک پیپر لیا، اس پہ فصل کاشت کرنے کا سارا طریقہ لکھ دیا، وہ طریقہ اس بندے کو دے دیا اور اسے کہا کہ جب وہ اپنے علاقے میں جائے تو وہ یہ کاغذ اس کی فیملی کو دے دے۔ وہ چلا گیا، اس نے جب کاغذ دے دیا، وہ کاغذ بھی ان کے پاس تھا، لیکن اب بھی وہ ایسے ہی تھے جیسے ان کی حالت پہلے، یعنی کہ زوال پذیر ہی رہے۔ کافی عرصے کے بعد جب اس کے اپنے علاقے میں واپسی ہوئی، سزا ختم ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ زمین ویسی ہی پڑی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو روزانہ اس پیپر کو لیتے، نکالتے اور پڑھتے ہیں، بغور اس کو پڑھتے ہیں۔ دوستو، وہ اس پیپر کو پڑھتے تو رہے لیکن انہوں نے اس پیپر کو امپلیمنٹ نہ کیا، اس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس پر عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہی رہے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لوگ انہیں پیسے دیتے ترس کھا کر۔ آج ہمارا یہ حال ہے کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اسی پیپر کی طرح پڑھ رہے ہیں اور خوبصورتی سے بڑا پڑھ رہے ہیں۔ جو قرآن پاک کا اصل مقصد ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اسے اپنی زندگی میں بھی نافذ کیا جائے۔ جو قرآن پاک کا اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اسے زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ پاکستان بنانے کا بھی مقصد یہی تھا، لیکن آج ہر طرف قرآن کو ہم چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہماری پوری دنیا میں عبرت کی مثال بن چکی ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں رکھنا چاہتا، اور جو رکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک غلام والا رویہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم بھٹک چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج اندھیر نگری میں گر گئے ہیں اور زوال کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی ترجمہ، تشریح نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں۔